السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مضمون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک روح کو اس دنیا میں اسی وقت تک رہنے کی ضرورت تھی کہ نبوت کا کام پورا ہو اور توحید کی روشنی سے دنیا کا اندھیرا دور ہو جائے، اور جب یہ کام پورا ہو چکا تو پھر خدا کے پاس واپسی کا حکم آ پہنچا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عام مسلمانوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرما کر خدا کے آخری احکام سے مطلع فرمایا۔ حج کے سفر سے واپس ہونے کے بعد 2 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں سے بھی رخصت ہونا چاہا جو شہادت کا پیالہ پی کر ہمیشہ کو زندگی پا چکے تھے۔ چنانچہ احد جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہیدوں کے لیے دعا فرمائی اور ان کو ٹھیک اس طرح رخصت کیا جیسے مرنے والے اپنے زندہ عزیزوں کو رخصت کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک مختصر تقریر کی جس میں فرمایا، میں تم سے پہلے حوض کوثر پر جا رہا ہوں۔ اس حوض کی وسعت اتنی ہے جتنے ایلا سے حجفہ تک۔ مجھ کو دنیا کے سارے خزانوں کی کنجیاں دی گئی۔ مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، البتہ اس سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں پھنس کر آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاؤ تو پھر تم بھی اسی طرح برباد ہو جاؤ جیسے پہلی قومیں برباد ہو گئی۔ احد کے شہیدوں کے بعد عام مسلمانوں کی قبرستان کی باری آئی۔ سفر سنہ 11 ہجری کی کسی درمیانی تاریخ میں آدھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام قبرستان میں، جس کا نام جنت البقیع ہے، تشریف لے گئے۔ ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ واپس آئے تو مزاج ناساز ہوا۔ یہ بدھ کا دن تھا اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری کا دن تھا۔ چنانچہ دن تک اس بیماری کی حالت میں بھی باری باری ایک ایک بیوی کے حجرے کو کوٹری میں تشریف لے جاتے۔ پیر کے دن بیماری زیادہ بڑھی تو بیویوں سے اجازت لی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر قیام فرمائے۔ کمزوری اتنی تھی کہ بے سہارا چل نہیں سکتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بازو تھام کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں لائے۔ جب تک آنے جانے کی طاقت رہی مسجد میں نماز پڑھنے کو تشریف لاتے رہے۔ سب سے آخری نماز آپ نے مغرب کی پڑھی۔ عشاء کا وقت آیا، دریافت فرمایا کہ نماز ہو چکی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور کا انتظار ہے، لگن میں پانی بھرو۔ اگر غسل فرمایا، لیکن جب اٹھنا چاہا تو غش آ گیا۔ افاقہ ہوا تو پھر پوچھا نماز ہو چکی؟ پھر کہا گیا کہ حضور کا انتظار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غسل فرمایا، اٹھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے۔ افاقہ ہوا تو پھر دریافت فرمایا۔ تیسری مرتبہ جسم مبارک پر پانی ڈالا گیا۔ پھر جب اٹھنے کا ارادہ کیا تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائے۔ چنانچہ کئی دن تک ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ وفات کے 4 روز پہلے طبیعت میں کچھ سکون ہوا۔ ظہر کے وقت پانی کے ساتھ مشکیزوں سے غسل فرما کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے سے آپ مسجد میں تشریف لائے۔ جماعت کھڑی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آہٹ پا کر انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ ان کے پہلے میں آ کر بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد ایک مختصر خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ خدا نے اپنے ایک بندے کو اختیار عطا فرمایا کہ وہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے یا خدا کے پاس جو کچھ ہے اس کو قبول کرے، لیکن اس نے خدا ہی کے پاس کی چیزیں قبول کی۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ بندہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انصار کی وفاداری کا خیال فرما کر ان کی نسبت فرمائی۔ آپ مسلمان بڑھتے جائیں گے لیکن انصار اسی طرح کم ہو کر رہ جائیں گے جیسے کھانے میں نمک۔ مسلمانوں، وہ اپنا کام کر چکے، اب تمہیں اپنا کام کرنا ہے۔ وہ میرے جسم میں منزلہ معدے کے ہے۔ میرے بعد جو اسلام کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے، میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرے۔
شرک کا بڑا ذریعہ یہ تھا کہ لوگ پیغمبروں کی نسبت شرعی حد سے بھی بڑھ کر عقیدت کا اظہار کرنے لگے تھے۔ ان کو شریعت کا حاکم مطلق سمجھتے تھے۔ یہ نقطہ اس وقت آیا آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا۔ فرمایا کہ حرام و حلال کی نسبت میری طرف نہ کی جائے، میں نے ہی وہی چیز حلال کی ہے جو خدا نے حلال کی ہے، وہی چیز حرام کی ہے جو خدا نے حرام کی ہے۔ اسلام کی تعلیم کے موجب عمل کے بغیر حسب و نسب کوئی چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ فرمایا اے پیغمبر، خدا کی بیٹی فاطمہ اور پیغمبر خدا کی پھوپھی صفیہ، خدا کے یہاں کے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں خدا سے نہیں بچا سکتا۔ خطبے سے فارغ ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے آئے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے پیغمبر اور بزرگوں کے مزاروں یادگاروں کی تعظیم میں جو مبالغہ کیا تھا وہ بت پرستی کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے سامنے اس وقت مسلمانوں کی صورتحال تھی کہ وہ میرے بعد میری خبر اور یادگاروں کے ساتھ کہیں یہی نہ کرے۔ اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بیویوں نے جنہوں نے حبشہ کے سفر میں عیسائی گرجاؤں کو دیکھا تھا، ان کے مجسمے بتوں کو تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے تو اس کے مقبرے کی عبادت گاہ بنا لیتے ہیں، اس کا بت بنا کر اس میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنے والے قیامت کے دن بہت برے ٹھہریں گے۔ آئین بے چینی کی حالت میں جب کبھی چادر منہ پر ڈال لیتے اور کبھی گرمی سے گھبرا کر الٹ دیتے ہیں، آہستہ سے فرماتے، یہودی اور نصارہ پر خدا کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کی عبادت کا گھر بنا دیا۔ اسی حالت میں یاد آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ اشرفیاں رکھوائی تھی۔ دریافت فرمایا کہ عائشہ وہ اشرفیاں کہاں ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے بدگمان ہو کر ملے گا جو ان کو خدا کی راہ میں خیرات کر دو۔ مرض میں زیادتی اور کمی ہوتی رہی۔ جس دن وفات ہوئی یعنی پیر کے دن بظاہر ہر طبیعت ہلکی تھی۔ حجرہ مبارکہ مسجد سے ملا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ فجر کی نماز میں مشغول تھے۔ دیکھ کر مسکرا دیے، خدا کی زمین میں آخر گرویدہ پیدا ہو گیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نمونہ بنا کر خدا کی یاد میں لگایا۔ لوگوں نے آہٹ پا کر خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آنا چاہتے۔ خوشی سے لوگ بے قابو ہو چکے تھے اور قریب ہو کے نماز ٹوٹ جاتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو امام تھے چاہا کہ پیچھے ہٹ جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے روکا اور حجرے کے اندر ہو کر پردہ چھوڑ دیا۔ کمزوری اتنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ بھی اچھی طرح نہ چھوڑ سکے۔ یہ سب سے آخری موقع تھا جس میں عام مسلمانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی زندگی میں دیکھا۔ دن جیسے جیسے بڑھتا جاتا تھا آپ پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر بولی، ہائے میرے باپ کی بے چینی! آپ نے سنا تو فرمایا تمہارا باپ آج کے بعد پھر بے چین نہ ہوگا۔ سہ پہر تھی، سینے میں سانس کی گھڑگھڑاہٹ محسوس ہوتی تھی۔ اتنے میں مبارک ہونٹ ہلے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا، نماز اور غلاموں سے نیک برتاؤ کرو۔ اتنے میں ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ کیا اور 3 دفعہ کہا، بالرفیق الاعلیٰ، میں اب اور کوئی نہیں ہے، وہی سب سے بڑھ کر ساتھی خدا چاہے۔ یہی کہتے کہتے ہاتھ لٹک گئے، آنکھیں پھٹ کر چھت سے لگ گئی اور روح پاک عالم مقدس میں پہنچ گئی۔ اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مدینہ کی گلیوں میں جانثاروں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں، ان کی آنکھوں میں